بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ مجھے میری ماں بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے اور میرے باپ کی وراثت پر بھی قابض ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس عورت کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ وہ عورت بولی یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں ابھی تک کنواری ہوں، میں نے آج تک مرد کو نہیں دیکھا، یعنی کسی مرد کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تیرے پاس اس بات کے گواہ موجود ہیں؟ عورت بولی ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا پھر تو اپنے گواہ پیش کر۔ وہ عورت گئی اور اپنے ہمسایہ کی عورتوں کو 10 دینار بطور رشوت دیے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں، اور انہیں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کی کنوارے ہونے کے متعلق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ غلام بولا یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں اور سعد بن مالک مدنی میرا باپ ہے اور میں قحط کے سال پیدا ہوا، میری پرورش بھیڑ کے دودھ سے ہوئی، اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے تیرا باپ مر گیا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آج بھی انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فریقین کی بات سن چکے اور گواہوں کے بیانات بھی سن لیے تو فرمایا یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریقین اور گواہوں کے ہمراہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سارا مسئلہ بیان کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں اور میں بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر اپنے غلام قمبر سے فرمایا اس شخص کی ماں کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا تو کیوں اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ وہ عورت بولی میں کنواری ہوں اور مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا، میں کیسے اس شخص کی ماں ہو سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بات نہ کر اور تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ عورت بولی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر کسی طبیب خاتون کو بلا لیں اور اس سے کہیں وہ میرا معائنہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا اور وہ اس عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ اس عورت نے اس طبیب خاتون کو سونے کا ایک کنگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دے دو کہ میں کنواری ہوں۔ وہ طبیب خاتون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور گواہی دی کہ یہ عورت کنواری ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ تم اس کی تلاشی لو۔ جب اس طبیب خاتون کی تلاشی لی گئی تو اس سے سونے کا ایک کنگن برآمد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو بلایا اور فرمایا کہ تم مجھے جانتی ہے، اور جب کہ تو اپنی بات سے انکار کرتی ہے تو میں تیری اس شخص سے شادی کرانا چاہتا ہوں اور تو اسے اپنا شوہر بنا لے۔ عورت بولی آپ کے اس فیصلے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکاوٹ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شریعت محمدی کیسے میرے معاملے میں رکاوٹ ہوگی؟ بولی وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ذہانت سے ہی اس عورت نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ شخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا؟ وہ عورت بولی میں چاہتی تھی کہ تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں، میں نے اسے بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کا ایک اور انوکھا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم، کوئی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور گھر سے نکال دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب ماں اپنے 4 بھائیوں کے اور اہل قبیلہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔
किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है और कैसे मुझे माँ समझता है, जबकि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका सबूत पूछा तो इसके 4 भाइयों और अहले कबीला ने गवाही दी, औरत गैर शादीशुदा है, ये लड़का बिला वजह हमारी बहन को बदनाम करना चाहता है। लड़के से जब सबूत मांगा तो इसने कहा कि मेरे पास सिवाय इसके और कोई सबूत नहीं कि मैं इसका लड़का हूँ, ये मेरी माँ है और मैं इसके पेट से पैदा हुआ हूँ। इसके ज़ेरे साया परवरिश पाई है क्योंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हुए थे, मगर लड़का कोई गवाह ना कर सका। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस लड़के को कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब इस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे तब उसी वक्त लड़के की नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ गई, जो इस जगह से तशरीफ़ ला रहे थे। इस लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर दुहाई दी कि ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, मैं बहुत मज़लूम हूँ, मेरी फ़रियाद रसी कीजिए, मदद को आइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस जवान को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस ले चलो। ये लड़का दोबारा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस लाया गया। पूछा ये वापस क्यों आया है? लोगों ने कहा कि जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से वापस लाए हैं। इसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने लाओ। जब वो आई तो इससे पहले की तरह सवाल किए गए और इसने अपने 4 गवाह भी पेश किए, जिन्होंने इस औरत को कुंवारी होने पर गवाही दी। लड़के से पूछा तो इसने भी वही कहा जो पहले कह चुका था। अब जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मुझे इजाज़त है कि मैं इन दोनों के दरमियान फ़ैसला करूं कि जो हक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं क्यों कर रोक सकता हूं, जबकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप इरशाद फरमाते थे कि ए लोगो, आप में से अली मेरा भाई है, ज़्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आज तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करूंगा जो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, वो दोनों राज़ी होंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत से कहा क्या तेरा कोई वली है? फिर चारों भाई आगे बढ़े। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मेरे फ़ैसले पर राज़ी हो जो कि तुम्हारी बहन के लिए करूं? उन्होंने कहा राज़ी हैं। इस लड़के से मालूम किया, सबकी रजामंदी लेकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाज़रीन से इरशाद फरमाया, मैं खुदा को गवाह करता हूँ और हाज़रीन भी गवाह रहें कि मैंने इस औरत को बएवज़ 400 दरहम के इस लड़के के अक़द में दिया और 400 दरहम इस लड़के को दिए कि इस औरत के दामन में डाल दे और इसका हाथ पकड़े और अपने मकान पर ले जाए, और इस वक्त से पहले मत आना जब तक कि गुस्ल जनाबत से फारिग ना हो जाए। जो ही ये फ़ैसला इस औरत ने सुना, गम से इसकी चीख निकल गई। कहा ए बरादर रसूल, क्या गज़ब हो गया है कि मैं बिल्कुल ही जहन्नम का ईंधन बन जाऊँ? मैं इकरार करती हूँ कि ये लड़का मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया पहले ही इकरार क्यों नहीं किया था? कहने लगी बरादर रसूल, मेरी कोई ख़ता नहीं, ये सब कसूर मेरे भाइयों का है, क्योंकि उन्होंने पहले मेरी शादी एक मालदार आदमी से कर दी जिससे ये लड़का पैदा हुआ, बाद में इसका इंतकाल हो गया। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को अलग कर दिया और मुझे खौफज़दा करके ये कहलवाया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता है। ये कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मेरा बच्चा कहती हुई चल पड़ी। ये मंजर देखा तो सब के सब हैरान रह गए।